آج ہم یہاں کراچی میں اپنا سندھ حکومت کی ٹیم کے ساتھ اور کے ایم سی کے ساتھ یہ 100 ایم جی ڈی اضافی پانی کراچی کے لیے اس منصوبہ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اور کل میں حیدرآباد میں تھا اور وہاں حیدرآباد میونسپل کوآپریشن کے اور صوبائی سندھ حکومت والوں کے ساتھ ہم نے حیدرآباد شہر کے لیے ایک نیا پارک، ان کا اسٹیڈیم کو انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنائے، اور آٹو بان روڈ کا جو رینوویشن کیا گیا ہے، جو ماڈرنائزیشن کیا ہے، اور اس کا افتتاح کر رہے تھے۔ آج یہ جو ہب کنال کے حوالے سے، نیو ہب کنال کے حوالے سے افتتاح کیا گیا ہے، ہم کراچی کو 100 ایم جی ڈی دینے کے قابل ہو چکے ہیں۔ 100 ایم جی ڈی کراچی کا ایلوکیشن اس ڈیم سے ہوتا تھا، لیکن ہم وہ 100 ایم جی ڈی کراچی کے عوام تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آپ کی سندھ حکومت کے محنت کے بعد، آپ کے کے ایم سی والوں کے محنت کے بعد، آپ کے میئر صاحب کا، بلدیات کا وزیر صاحب کی محنت کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم وہ 100 ایم جی ڈی پانی کراچی والوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ اور کماری کو یہ پانی ابھی سے پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ لیاری کو یا اس منصوبے سے پانی پہنچانے کے لیے ہمارا PC1 اپروو ہو چکا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں ہم اسی پانی میں سے ہمارے لیاری والوں کو اور انشاءاللہ تعالی ہمارے آئلینڈز تک یہ پانی پہنچائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو پرانا ہب کنال ہے اس کا رینوویشن ہو رہا ہے، ان کا رینوویشن مکمل ہوتے ہیں، اور تب تک انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہ رہے گا کہ وزیر اعظم صاحب سے ہم کراچی کے پانی کا ایلوکیشن میں اضافہ کریں تاکہ ہم 200 ایم جی ڈی پانی کراچی کے عوام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے، کراچی کے عوام کے، شہریوں کے سب سے بڑا مطالبہ یہ رہا ہے کہ پانی کی قلت کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اب میں یہ یاد ضرور کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ کل کا کراچی کا افتتاح ہو یا آج کا اس کراچی کے منصوبے کا افتتاح ہو، اس جدوجہد میں کراچی اور حیدرآباد کے جیالوں کو میں یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے سالوں سال نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کر دیا، دہشت گردی اور دہشت گردوں کو منہ دیتے رہے، اپنے شہادتیں قبول کر لی، کبھی کسی دہشت گرد کا مقابلہ کرتے ہوئے، کبھی کوئی عامر کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ یہی کراچی کے جیالے اور حیدرآباد کے جیالے جدوجہد کرتے آ رہے تھے۔ اور پچھلے بلدیاتی الیکشنز میں میں نے کراچی اور حیدرآباد کے عوام سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پہلی دفعہ موقع دیں گے کہ میں حیدرآباد کا اور کراچی کا میئر جیالہ منتخب کروں، تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان شہروں کے لیے مزید کام کر سکیں گے۔ اور یہ صرف اس لیے ہو سکا ہے، ایک تو سب سے پہلے ہمارے جیالوں کی جدوجہد اور قربانیاں اور شہادتیں، اور اس کے بعد اس لیے کہ ان شہروں کے عوام نے جب ہم پہ، پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے حیدرآباد کا میئر جیالہ بھی اور کراچی کا میئر بھی جیالہ بھی دلوا دیا، تو ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے یہ اس صوبے کے تاریخ میں شاید پہلی بار نہیں تو بڑے کم دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن پہلی بار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہو کہ ہمارا صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام مل کے کام کر رہے ہیں، اور اس کا پھل، اس کا فائدہ کراچی کے شہریوں کو ہو رہا ہے اور حیدرآباد کے شہریوں کو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہم نہ صرف اس 100 ایم جی ڈی منصوبہ کو 200 ایم جی ڈی کا منصوبہ کو بنا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارا پرانا ایک خواہش ہے کہ کراچی کے عوام کو ہم ڈی سیلینیشن کے تھرو
समंदर का खारा पानी को मीठा बना के कराची के अवाम को पहुंचा सके, उसके बारे में मेयर साहब ने आपको बता दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा ये कोशिश होगा। वैसे ही केफो का मंसूबा, जहाँ तक वहाब साहब सही कह रहा है, हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है, और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से, वो जल्द से जल्द पूरा करें। इसी हब कमाल के मंसूबा के हवाले से आप हमें 100 मेगावाट इजाफा पानी का अगर एलोकेशन वज़ीर आज़म साहब दिलवाता है तो फिर अगले साल तक ये भी मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। और मेरे हैदराबाद वालों ने भी मुझसे वादा किया है कि अगले साल तक, पिछले साल मैंने एक उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हैदराबाद वालों को पानी पहुंचाने के लिए मुकम्मल किया था, अगला साल मैं उनका दूसरा और तीसरा इंशाअल्लाह ताला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करूँगा। तो जो तरक्की, जो काम इस वक्त कराची शहर में और हैदराबाद शहर में हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इन शहरों के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और पहली दफ़ा आपका KMC नफ़रत फैलाने के बजाय, इन शहरों को तकसीम और भाई से भाई लड़वाने के बजाय, इंतहा पसंदी का सियासत अपनाने के बजाय अपने शहर की तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं, और आप उनके रिजल्ट्स आपके सामने देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो नफ़रत फैलाने वाले सियासतदान हैं, सियासी तंजीमें हैं, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग परचम होंगे, लेकिन उनका सियासत का तरीक़ेकार एक है। कराची के अवाम उनको पहचान चुके हैं, हैदराबाद के अवाम ने इनको पहचाना है, जनरल इलेक्शन में इनको शिकस्त दिलवाए हैं, और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आपकी मेहनत की वजह से इंशाअल्लाह ताला कराची वालों हो, हैदराबाद वाले हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ तीर को वोट देंगे, काम करने वाले को वोट देंगे, नफ़रत और तकसीम का सियासत करने वाले को रद्द करेंगे। आखिर में मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने तो भारत का मुकाबला किया, जंग में उनको शिकस्त दिलवाई। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया, और सफारती सतह पे भी पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि इबरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त भारत को सफारती सतह पे मिल चुका है। और अब इसलिए कि हर मैदान में भारत हार का सामना कर रहा है, और वो भी इबरतनाक ये बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं शिकस्त खाते हुए, तो वो भी अब मज़ीद बुज़दिलाना हरकतें पे ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ताकि वो कभी BLA की सूरत के, कभी मजीद गिरगिट की सूरत पे, कभी किसी और नाम की सूरत पे इस मुल्क के नित्य शहरियों को टारगेट करें। और दूसरी तरफ भारत ने ऐसे एक ऐलान किया जो इन्होंने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं। आग का सिंधु दरिया पे सबसे बड़ा तारीख़ी हमला मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो चाहते हैं कि वो सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, नया किनाज निकालना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे।
ہم ویسے ہی ان کو سفارتی سطح پہ مقابلہ کریں گے. ہم مجبور ہو تو ہم جنگ کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے. اس شہر کے عوام، اس ملک کے ہر شہر کے عوام عالمی سطح پہ جہاں جہاں پاکستان کے سندھو سے پیار کرنے والا شہری کھڑا ہے، وہ اپنے سندھو کے لیے انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے، اور ہم بھارت کی حکومت کو مجبور کریں گے کہ ان کو عالمی قانون کے مطابق سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا. نہیں تو انشاءاللہ تعالی میں کراچی والوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا، ورنہ انشاءاللہ تعالی یہی کراچی والے ان سے 6 کے 6 دریا بھارت سے چھین کے اپنے عوام تک پہنچائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جیے بھٹو، جیے عوام، جیے پاکستان. بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت شکست کھانے کے بعد بزدلانہ حرکت پر اتر آیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا پنجاب کے لیے شہباز پیر ہو اور کراچی کے لیے شہباز لو، یہ نہیں چلے گا. صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام مل کر کام کر رہے ہیں. کراچی کے لیے شہباز پیر کی بجائے شہباز لو ملا ہمیں. ہم نے اس چیز کو دیکھا. نیو ہب کینال کی افتتاحی تقریب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور میئر کی محنت سے کراچی کو زیادہ پانی دے سکے. کراچی کے لیے کامیابی اور ہر طرح سے ترقی کا سفر بڑھ رہا ہے. بھارت کو سفارتی سطح پر عبرتناک شکست دی ہے.